الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان الکریم والفرقان الحمید ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارہ یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ سیدی مرشدی شاہ اختر رضا خان ازہری میزنم سرور شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ماں بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ محترم سامعین ممبر نور کی تمام تر علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے مجھ سے قبل آپ نے بڑی اچھی باتیں اور بڑی اچھی نعتیں سماعت کر لی ہیں، اور اب بہت جلد میں آپ کی سماعتوں کے حوالے سے ہٹ بھی جاؤں گا۔ تو لائق کے مبارکباد ہیں جناب محمد فہیم صاحب جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آنے والے اور جو کل ہے، آنے والا کل جو ہے جس میں ان کے بیٹے کا نکاح ہونے والا ہے، اللہ اس نکاح میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میں بس ایک بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی شادیوں میں ڈی جے بجائیں گے تو سمجھ لیں کہ زندگی بھر آپ کے ڈی جے ہی بجتے رہیں گے، اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے سسرال والے بھی آپ سے زندگی بھر راضی ہی رہا کریں گے۔ بس درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی لوگ یہاں پر جو ہے موجود ہیں۔ اللہ آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کو بھی جو ہے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک جو ہے سوال اور کوشچن ذہن میں آتا ہے، بلکہ کوشچن ہی نہیں، محمد فہیم صاحب اور ان کے بیٹے تک سے لوگوں نے کئی دن سے جو ہے اس بات کا اصرار بھی کیا اور کہا بھی کہ آپ جو ہے مطلب یہاں پر پروگرام کیوں کرا رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ۔ اور میرے ذہن میں بھی ایک کوشچن آتا ہے کہ یہ پروگرام انہوں نے سجایا اور رچایا کیوں ہے۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ پورے محلے والے اس بات کو سوچ رہے ہیں اور اس بات کو جو ہے کہہ رہے ہیں، لیکن آج میں اس بات کا جواب دے کر اپنی بات کو آگے کرنا چاہوں گا۔ کوئی بھی کل کو ہی نہیں بلکہ آج سے 8 دن پہلے سے پوچھ بھی رہے ہیں اور آگے کو پوچھتے بھی رہیں گے۔ فہیم صاحب سے پوچھیں گے، ان کے بیٹے جو ہیں محمد راشد صاحب، ان سے بھی معلوم کریں گے آپ نے مڈے والے دن پروگرام کا انعقاد کیوں کیا۔ یہاں تو رنگینیاں اور ہوا کرتی، یہاں پر تو جو ہے اور جو ہے دوسرے مجالسوں کا انعقاد ہوتا ہے، آپ نے یہ کیوں سجوا دیا ہے۔ لوگوں کا کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جنہیں آج جو ہے خوشی نہیں ہو رہی ہوگی، جنہیں آج جو ہے اس بات کا غم بھی ہو رہا ہوگا کہ آج تو وہ سوچتے ہیں اور کہتے بھی ہیں آپس میں، دوست یار شادی کا دن ایک ہی بار تو آتا ہے زندگی میں، اور تم جو ہے اس میں بھی میلاد پروگرام کا انعقاد کر لو تو پھر ہم مزے کہاں پہ لیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے آپس میں دوست ایک دوسرے کو کہا کرتے ہیں۔ راشد بھائی سے بھی کافی لوگوں نے بھی کہا ہوگا کہ آپ جو ہے مطلب اس کا نہ کریں، بلکہ ڈی جے کو بلایا جائے، بلکہ جو ہے اور لوگوں کو بلا کر جو ہے ہمیں منورنجن دکھایا جائے۔ ہم وہاں اگر یہاں پر ایک بالفرض مانو منورنجن ہوتا بھی نا تو چاہے کتنی ٹھنڈ کیوں نہ ہو، چاہے کتنی گرمی ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی برسات ہی کیوں نہ ہو، یہاں آج کوئی عورت یا کوئی لڑکی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن اگر وہ محفل ہوتی نا تو چھتیں بھری ہوتی، وہاں پر چھجوں پر جو ہے ایسے پورے قافلے کے قافلے موجود ہوتے۔ یہاں آپ نہیں بلکہ آپ سے جیسے جو ہے بہت سارے لوگ موجود ہوتے۔ آپ بڑے مقدر کے سکندر ہیں کہ آپ اس میں جو ہے محفل میں آئے ہیں، اور میں دعا کر رہا ہوں بار بار اللہ آپ کو اس محفل میں آنے کا جو ہے ثواب اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ حضرات تو ان سے سوال کرنے والے سوال ضرور کریں گے، آپ نے اپنی
محفل اپنی شادی میں اس محفل کا انعقاد کرایا، آقا کے جشن کو منایا، آقا کی میلاد کو منایا ہے، ایسا آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو آج میں اس بات کا جواب دے کر آپ کی بات کو جو ہے آگے کر رہا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی بھی کہے آپ نے پروگرام کو کیوں کروایا ہے، آپ سے کوئی بھی کہے کہ آپ نے جلسے کا انعقاد کیوں کیا ہے، تو اس سے بڑے بھولے اور بڑے اچھے انداز سے کہنا کہ اس لیے کہ ہماری شادی ہے اور ہم اپنی شادی میں جو ہے چاہتے یہ ہیں، ہم نے کارڈ کو چھپائے۔ کارڈ اس لیے چھپائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے دوستوں کو بلا لیں، تاکہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بلا لیں۔ حضرات، اسی طرح سے شادی سے ایک دو دن پہلے آپس میں دعوتیں کرائی جاتی ہیں۔ دعوتیں بھی اس لیے ہی ہوتی ہیں تاکہ ہم دعوت کریں، آپ ہماری دعوت کو قبول فرماؤ، قبول فرمانے کے بعد وہاں پر آ جائیں۔ اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے، اگر وہ دعوت کرے اس کو قبول کر لینی چاہیے، اس کی دعوت میں آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، ان سے اگر کوئی پوچھے گا آپ بتائیں جلسہ کرایا کیوں ہے، آپ بتائیں محفل اور مجلس کا انعقاد کرایا کیوں ہے، بس دو باتیں کی جائیں گی۔ اگر محفل کا انعقاد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر دوسری محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ان سے پوچھنے والا پوچھے، سوال کرنے والا سوال کرے، ان سے اگر کوشچن کرنے والا کوشچن کرے، انہیں بڑی اچھی طرح سے آنسر دینا ہے۔ میں نے کارڈوں کو چھپایا تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کو بلاؤں، میں نے ایک دوسرے کو دعوت کرائی تاکہ میں اپنے محلے والوں کو بلاؤں، میں نے ایک دوسرے کو انوائٹ کیا تاکہ میں اپنے دوستوں کو اپنے گھر پر بلاؤں۔ اللہ اکبر۔ بڑی اچھی طرح سے انہوں نے کارڈوں کا انتظام کیا، بڑی اچھی طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کو دعوت کر کے اپنے گھر پر بلانے کی کوششیں کی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بتانا چاہ رہے ہیں، او میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے جو ہے جلسے کا انعقاد بھی اس لیے کیا ہے، ہم نے جو ہے محفل کا انعقاد بھی اس لیے کیا ہے، اس لیے کہ کارڈوں کو بلانے کے بعد میں اپنے رشتہ داروں کو تو بلا سکتا ہوں، کارڈوں کو جو ہے دینے کے بعد میں اپنے دوستوں اور احباب کو تو بلا سکتا ہوں، لیکن میں جلسے میں اس لیے کرایا اور میں نے محفل کا اس لیے انعقاد فرمایا، اس لیے کہ چاہتا یہ ہوں جہاں میرے رشتہ دار بھی ہوں، جہاں میرے دوست اور احباب بھی ہوں، جہاں میرے سارے خاندان والے بھی ہوں، جہاں میرے سارے دوست اور سارے محلے والے بھی ہوں، وہاں میں چاہتا یہ ہوں جو میری جان ہی نہیں بلکہ جان ایمان ہے، جو میری جو ہے سکون ہی نہیں بلکہ جان سکون ہے۔ یعنی اپنی شادی میں جس طرح میں اپنے دوستوں کو بلانا چاہتا ہوں، جس طرح میں اپنے سارے رشتہ داروں کو بلانا چاہتا ہوں، بلا تمثیل اسی طرح میں اپنے آقا اور مولا کو بلانا چاہتا ہوں۔ اور شادی میں نے جلسے کا انعقاد اس لیے کیا ہے کہ شادی میں جب کارڈ چھپائے جاتے ہیں تو کارڈوں کے ذریعے رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، اور جلسہ کرنے کے بعد جو ہے جلسہ کرنے کے بعد اپنے آقا اور مولا کو بلایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے کہ محفل میں چلے آؤ، کوئی کام نہیں لوں گا اور خود جام پلاؤں گا پر دام نہیں لوں گا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے دیدار کی طلب ہے تو محفل میں آ کے دیکھ، وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے آ کے دیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی شعیب رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کارڈوں کو دینے کے بعد ہم اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اور ان مجلسوں کا انعقاد کرنے کے بعد ہم اپنے آقا اور مولا کو بلاتے ہیں تاکہ ہمارے سرکار تشریف لے کر آئیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر تو بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو ہم اس لیے سجا رہے ہیں، بڑا اچھا جواب مل جاتا ہے کہ کارڈوں اور دعوتوں کو دینے کے بعد ہم اپنے احباب اور دنیا والوں کو بلایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کا میلاد کرانے کے بعد ہم مدینے والوں کو بلا لیا کرتے ہیں، اور جہاں مدینے والا تشریف لے کر آتا ہے وہ جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، اب اس کا بالکل اپوزٹ بھی دیکھیں، اس کا بالکل برعکس دیکھیں۔ جہاں مدینے والے کا ذکر ہوتا ہے وہاں مدینے والا تشریف لے کر آتا ہے، اسی طرح جہاں شیطان کا ذکر ہوتا ہے، جہاں دوسری محافل کا ذکر ہوتا ہے، یعنی ڈی جے کا جہاں انعقاد ہوتا ہے، اسی طرح جیسے اور ہم جو ہے طریقے سے
اپنے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں تو وہاں پر پھر شیطانوں کا آنا جانا رہتا ہے. تو اب ہم خود اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ اپنے گھر ہمیں شیطان کو بلانا ہے یا پھر اپنے آقا اور مولا کو بلانا ہے. اگر اپنے سرکار کو بلائیں گے نا انشاءاللہ تو پھر شادی کی برکتیں ہی الگ نظر آئیں گی, شادی کی وسعتیں ہی الگ آئیں گی. بہرحال یہ ایک سوال کا جواب تھا. اب آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. اس شادی کو آج نوجوان نے صرف منورنجن کے طور پر سمجھ لیا ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شادی ہے کیا چیز. اللہ اکبر. بلکہ ہم اور آپ دنیا میں بڑی اچھی طرح سے زندگی گزارتے ہیں. یہ شادی تو وہ ہے جو ابھی حضرت نے بتایا بھی کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ اکبر ساری نعمتیں جہاں موجود ہوں گی, وہاں دودھ کی نہریں موجود ہیں, وہاں تو ہے ہر طرح کا کھانا موجود ہے, وہاں ہر طرح کی جو ہے چیز کا جو ہے انتظام و اہتمام ہے. لیکن پھر بھی وہاں پر ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے. ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم نبی اللہ صلی اللہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی ہی اچھی طرح سے آپ جنت میں رہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں, مولا مجھے جو ہے میرا ہم سفر چاہیے, مجھے میرا جو ہے ہم جیسا چاہیے, مجھے میرا ساتھی اور میرا رفیق چاہیے. پتہ چلا اس بی بی کی ضرورت جو ہے اللہ اکبر جہاں ساری نعمتیں موجود ہوں, جہاں پر ساری چیزیں موجود ہوں, پھر بھی جو ہے وہاں پر اس کی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے. حضرت آدم صفی اللہ نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے کے بعد اللہ پاک نے جو ہے آپ کی ہی جو ہے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا ہے, اور اس کے بعد آپ کا نکاح ہوتا ہے. بہرحال اب دیکھیں اس بات کا اندازہ لگائیں. آج جو ہے ہم اور آپ بیوی کو صرف پیر کی جوتی سمجھتے ہیں. آج ہم اور آپ صرف اپنی بیوی کو جو ہے اس طرح کا جو ہے ماحول اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس کو انگلی میں نچاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ سے میں بتانا چاہتا ہوں بیوی یہ ہماری پیر کی جوتی نہیں ہے کہ ہمیں استعمال کرنے کے بعد ایک کونے میں رکھ دیا جائے. اللہ اکبر. یہ بیویاں جو ہے انگلی پر نچانے کا نام نہیں ہے, بلکہ حضرات کچھ تو انگلی پر نچاتے ہیں, کچھ جو ہے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے سر پر بٹھا لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک جو ہے ٹاپک دینا چاہتا ہوں, آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا اندازہ لگائیں. حضرت آدم صفی اللہ ہیں, جنت میں موجود ہیں, لیکن دیکھیں تو کہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. یہ اللہ پاک اشارہ دینا چاہتا ہے, اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اگر اللہ پاک چاہتا تو حضرت آدم کی پیر کی انگلی سے بھی جو ہے حضرت آدم کو حضرت حوا کو پیدا کر دیتا. لیکن اگر پیر کی انگلی سے پیدا کرتا, لوگ یہ سوچتے کہ شاید عورت پیر کے جو ہے جوتی کا نام ہے. اللہ اکبر. اگر اللہ چاہتا نا تو حضرت حوا کو ایک جو ہے انگلی یعنی ہاتھ کی انگلی سے بھی پیدا کر دیتا, لیکن اللہ پاک نے جو ہے نہیں پیدا کیا, اس لیے کہ قدرت یہ بتانا چاہتی ہے عورت انگلی پر نچانے کا نام نہیں ہے. بتائیں تو ذرا صحیح. پھر اللہ پاک اگر چاہتا سر کے بالوں سے بھی حضرت حوا کو پیدا فرما دیتا, لیکن نہیں کیا, اس لیے کہ قدرت یہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ عورت سر پر بٹھانے کا نام نہیں ہے. اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ چاہتا تو انگلی سے پیدا کرتا, لیکن نہیں کیا ہے. اللہ چاہتا تو پیر کی انگلی سے پیدا کرتا, لیکن نہیں کیا ہے. اللہ چاہتا تو سر کے بالوں سے پیدا کرتا, لیکن نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیر کی انگلی سے پیدا کرتا لوگ اس کو جوتی سمجھ کر جو ہے بڑا اس کو ذلیل اور خوار کرتے. اگر انگلی کی جو ہے انگلی کے ناخن سے پیدا کرتا لوگ اس کو انگلی پر نچاتے. اگر سر کے بالوں سے پیدا کرتا لوگ جو ہے اس کو سر پر بٹھاتے. قدرت نے نہ انگلی کے اشارے سے پیدا کیا, قدرت نے نہ پیر کی انگلی سے پیدا کیا, قدرت نے نہ سر کے بالوں سے پیدا کیا, بلکہ اللہ پاک نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا, اور بائیں طرف دل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ پاک نے جو ہے دل کے پاس والی پسلی سے پیدا کرنے کے بعد یہ سبق دے دیا ہے اور یہ درس دے دیا ہے, اے میرے بندو عورت انگلی پر نچانے کا نام نہیں ہے, عورت پیر کی جوتی کا سمجھنے کا نام نہیں ہے, اور نہ عورت اپنے سر پر بٹھانے کا نام ہے, بلکہ میں نے دل کے قریب سے پیدا کیا ہے. اس عورت اور بیوی کو اپنے دل کے قریب رکھنے کا نام ہے. جو لوگ اپنی انگلی پر نچاتے ہیں وہ بھی اچھا نہیں کرتے, جو لوگ اپنے سر پر بٹھاتے ہیں وہ بھی اچھا نہیں کرتے, لیکن جو دل کے قریب جگ رکھتے ہیں, جو دل کے قریب مانتے ہیں, اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مفتی شعیب اختر صاحب قبلہ احمدی، مفتی شعیب اختر صاحب قبلہ احمدی۔